نے ایک دفعہ مسئلہ آیا, مسئلہ کسی گاؤں میں شخص نے پوچھا, اس نے یہ پوچھا کہ میرا پہاڑ جس پہ میں نے فصلیں اگائی ہوئی تھیں وہ سرک کے کسی دوسرے کی زمین میں چلا گیا ہے, اور دوسرا دعویٰ کر رہا ہے چونکہ یہ پہاڑ پورا میرے زمین پہ آ گیا ہے لہذا یہ کس کا ہے, میرا ہے. آپ نے کبھی ایسا مسئلہ سنا؟ کبھی ہم تو حیران ہو گئے بھائی سچ جھوٹ بول رہا ہے, کیا کر رہی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہاڑ ادھر سے ادھر چلے جائیں, اب وہ پہاڑ واپس تو اپنی زمین پہ زلزلہ آیا ہوگا یا کچھ ہوا ہوگا, اب ایسا تو ہو نہیں سکتا پہاڑ لے جائے. اب آپ کہاں سے جواب تلاش کریں گے اس کا؟ اگر اس کو مٹی پہ قیاس کرتے ہیں تو آپ کی مٹی اڑ کے دوسرے کی زمین میں چلی جائے تو وہ کس کی ہے؟ وہ دوسرے کی ہے نا. کبھی ایسا دیکھا آندھی آئی ہو اور آپ کی اتنی کلو مٹی اٹھ کے وہاں چلی گئی, آپ کو 2 کلو مٹی تمہارے پاس آئی ہے واپس کرو, وہ کہے گا یہ کچھ میری زمین ہے تو مٹی کس کی ہے؟ جہاں سے بھی اڑ کے آئی ہو میری ہے. تو پہاڑ بھی تو مٹی کا ہی تھا وہ. لیکن آپ حیران ہوں, ہم نے جب کتابوں میں تلاش کیا, صدیوں پرانی کتابوں میں, یہ جزیہ بھی ہمیں کتابوں میں مل گیا, کیونکہ یہ پہلے ہوا ہے عدالتوں میں, یہ کیس اسلامی عدالتوں میں آیا ہے کیس, اور اس وقت کے علماء مفتیان کرام نے تحقیق کر کے جواب لکھا ہے. اب جس نے پڑھا ہوا ہوگا وہ جواب دے گا, جس نے نہیں پڑھا ہوگا وہ پھینکے گا بیٹھ کے, وہ نئی تحقیق مارکیٹ میں لے کر آئے گا جو تحقیق پہلے ہو چکی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو عربی ادب پڑھا جاتا ہے, پھر فقہ کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں, وہ کتابیں جو آج سے 1200 سال پہلے لکھی گئی ہیں, وضو کے حکام, زکوٰۃ کے حکام, روزے کے حکام, وراثت کے حکام, نکاح کے حکام, طلاق کے حکام, آج کی نہیں, کب لکھی گئی ہیں؟ 1200 سال پہلے, بلکہ 1300 سال پہلے. امام ابو حنیفہ کے شاگرد نے جو کتابیں لکھی ہے نا, آج سے تقریباً 1250 جو اسلامی قانون انہوں نے مرتب کیا تھا. اور کمال کی بات ہے وہ کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں بھی پڑھائی گئی ہیں اسلامی قانون کو سمجھنے کے لیے, عدالتی قانون کو سمجھنے کے لیے, جس کے خلاف آج کل کے اسکالرز بہت بول رہے ہیں. پھر بخاری پڑھائی جاتی ہے, مسلم پڑھائی جاتی ہے, اسماء الرجال. پھر جب حدیث پڑھائی جاتی ہے تو سب سے پہلے اصول حدیث کہ حدیث صحیح کسے کہتے ہیں, ضعیف کسے کہتے ہیں, حسن کیا ہوتی ہے, حسن لعینہ کیا ہوتی ہے, حسن لغیرہ کیا ہوتی ہے, صحیح لغیرہ کیا ہوتی ہے, صحیح لعینہ کیا ہوتی ہے, یہ سب پڑھایا جاتا ہے. اسماء الرجال کیا ہوتا ہے, کس راوی کا کیا مقام ہے. آپ کو بہت سے ایسے راوی ملیں گے, بعض لوگوں نے کہا یہ کذاب تھے, دجال تھے, لیکن محدثین نے کہا ان کی جرح کا اعتبار نہیں ہے. لیکن جب کوئی یوٹیوبی اسکالر ہوگا نا, وہ آ کے کہہ دے گا فلاں نے اس کو ضعیف کہا ہے, بس آپ مان لو گے, آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دلیل ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ خود اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہو. لیکن جو اصول حدیث کو جانتا ہوگا اسے پتا ہوگا کہ بھئی یہ قول معتبر نہیں ہے, کسی کا اس راوی کو ثقہ کہہ دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے, کسی کا اس کو ضعیف کہہ دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. مرسل حدیث حجت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آج اتنے بڑے بڑے پھینکو ہیں. ایک حدیث ہے مرسل ہے, ایک صاحب نے کہا مرسل حدیث بالاتفاق ضعیف ہوتی ہے. مرسل کہتے ہیں کہ تابعی ڈائریکٹ نبی سے بیان کر دے, صحابی کا واسطہ حذف کر دے. کئی بالاتفاق لوگ کہہ رہے ہیں ضعیف حدیث ہے, کچھ بھی پتا نہیں ہے, نہ الف کا, نہ با کا, نہ تا کا. پھینکتے رہو بیٹھ کے, یوٹیوب کی دنیا میں پھینکتے رہو, اور لوگ بیٹھے ہوئے لپیٹنے کے لیے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟